میں ہر بار اس سے ہارا تھا اور اس دن بھی میری گھٹیا سوچ نے مجھے برباد کر دیا، اور اس ایکسیڈنٹ نے مجھے گناہ سے بچا لیا کیونکہ وہ میری محرم بننے والی تھی۔ میری دھمکی نے ڈیڈ کو نڈھال کر دیا۔ وہ تاثیر انکل کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے لیکن میری ضد نے انہیں اس معاملے سے دور کر دیا۔ تاثیر انکل کو دھمکی دے کر مجھے یقین تھا کہ کام بنے گا۔ میری ضد تھی اسے پانا، میں حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اس ضد انتقام نے مجھے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ مجھے اس نیک انسان کا وہ آنسو سے بھرا چہرہ نہ دکھا۔ میں ہنسا تھا، ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو رسوا کرنے کی دھمکی دی تھی۔ میرا دل ایک پل کو نہیں کانپا، خوف خدا میرے دل سے نکل چکا تھا۔ میں وہاں ان کی حالت دیکھ کر کہکا لگا رہا تھا، بغیر یہ جانے کہ ان کی سسکیاں خدا تک پہنچ رہی تھیں۔ اس نیک شخص کو روتا چھوڑ میں ڈیڈ کے ساتھ گھر آ گیا تھا۔ میری پوری کوشش تھی کسی کو ایکسیڈنٹ کا پتہ نہ لگے، لیکن میں کسی سے بھی جھوٹ بول سکتا ہوں، اپنا غم چھپا سکتا ہوں، لیکن وہ ہستی مہوش نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے روم میں آ کر لیٹا ہی تھا کہ مہوش آ گئی۔ میرے سر پر پٹی دیکھ وہ رونے لگی۔ میں سر تھام کر رہ گیا۔ ان لڑکیوں کو بس موقع چاہیے۔ مہوش یار، کچھ نہیں ہوا، جتنا تم رو رہی ہو اتنا میرا سر درد مزید بڑھ رہا ہے۔ مہوش کا رونا میری برداشت سے باہر تھا۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے اسے ہر تکلیف سے دور رکھوں، اور وہ خود رو کر مجھے مزید تکلیف دے رہی تھی۔ یہ حجاب کی وجہ سے ہوا ہے نا، I will kill her۔ وہ کسی بھوکی شیرنی کی طرح چیخی۔ اس کی سرخ روئی روئی آنکھیں دیکھ میرا دل کٹ رہا تھا۔ اسٹاپ کرائنگ، میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھو، ورنہ ایک دن میں ڈسچارج ہو کر یہاں نہ بیٹھا ہوتا۔ بس ہاتھ میں لگی ہے اور یہ ہلکی سی سر پر۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ مہوش کی سرخ آنکھیں حجاب کے خون کی پیاسی لگ رہی تھیں۔ اللہ ان عورتوں کی دشمنی سے ہم مردوں کو بچائے۔ بے ساختہ مہوش کی حالت دیکھ میرے دل سے دعا نکلی۔ ہم دونوں کی جان تھی ایک دوسرے میں، لیکن اس وقت لگ رہا تھا کوئی تیسرے ہمارے بیچ آ گئی، کیونکہ حجاب کے خلاف میں مہوش سے کچھ غلط نہیں سننا چاہتا، نہ بتانا چاہتا ہوں، اور ایسا کیوں تھا میں خود انجان تھا۔ اس کی وجہ سے نہیں ہوا۔ پھر اب بھی مہوش کا لہجہ سخت تھا، نہ جانے کیوں میں اس سے نظر چرا گیا۔ اس وقت مجھے لگا مہوش مجھ سے زیادہ جانتی ہے، میری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ کافی ملے گی؟ سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ نہ جانے کیوں میں بھاگ رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا مہوش اس سے مزید نفرت کرے۔ مہوش مجھے کھا جانے والی نظر سے نوازتی جانے لگی کہ میں نے ایک سوچ کے تحت اسے پکارا، مہوش اپنا فون دینا، ایک ارجنٹ کال کرنی ہے۔ میرا فون اس حادثے میں شہید ہو گیا۔ مہوش نے کاٹدار نظر سے مجھے نوازتے اپنا فون احساس جتانے والے انداز میں میری گود میں پھینکا۔ میں نے جلدی سے اسے فون سے حجاب کا نمبر نکالا۔ مجھے یقین تھا اگر تاثیر انکل مان بھی گئے تو حجاب بی بی نے کانٹا ضرور بننا ہے یا زبان سے شہد اگل کر باپ کو بلیک میل کرنا ہے، اس لیے میں نے اس محترمہ کا ایک دفعہ دماغ ٹھیک کرنے کا سوچا تاکہ وہ اپنی زبان کچھ دنوں تک بند رکھے۔ میرے نمبر سیو کرنے کے کچھ دیر بعد مہوش آ گئی، کافی بیڈ کارنر پر رکھ کر موبائل لے کر چلی گئی۔ میں بھی سکون سے لیٹا بھی نہ تھا کہ فون رنگ ہوا۔ میں نے بے دلی سے نمبر دیکھا تو نام حجاب کا دیکھ کر میری آنکھوں کو یقین آیا۔ فون الٹ پلٹ کر کے دیکھا، کہیں مہوش کا فون تو نہیں۔ پھر جلدی سے اپنی بے عقلی پر ماتم کر کے جھٹ سے فون اٹھایا، کہیں وہ مغرور حسینہ کاٹ ہی نہ دے۔ وہ مجھ سے ڈیل کر رہی تھی۔ اسے اس طرح بے بس دیکھ کر میری رگ رگ میں سکون کی لہریں دوڑ اٹھیں، لیکن اس کی شرط فہیم احمد کے متعلق سن کر مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ ریپسٹ تھا اور حجاب کو انصاف چاہیے تھا۔ یہ سن کر میں خدا کے انصاف پر ہنسا تھا۔ ایک انسان اسے برباد کرنا چاہتا ہے بغیر یہ جانے کہ خدا تو پہلے اس شخص کو اس کے انجام تک پہنچا چکا ہے۔ میرا دل اس پل واقعی چاہا سجدے میں گر جاؤں، اپنی یہ خواہش حجاب کو بھی بتائی، لیکن یاد آیا میں قابل نہیں کہ اس کے سامنے سر بھی اٹھا سکوں۔ مجھ جیسا شرابی شاید اس کے پاک گھر مسجد میں قدم رکھنے کے بھی لائق نہیں۔ کبھی کبھی بہت ڈرتا ہوں اگر موت آ جائے تو۔ میرا کوئی عمل، کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جو مجھے جہنم کی آگ سے بچا سکے، لیکن یہ بھی سچ ہے خود کو گناہ کی اس ندی میں سر تک ڈبویا ہوا پایا ہے کہ اب رہ رہ کر میری سانس اٹکنے لگتی ہے، لیکن ہمت نہیں کہ اس کی بارگاہ میں حاضری لگاؤں۔ ڈر لگتا ہے اس سے، اپنے اعمال سے، گناہ میں ڈوبے اپنے وجود سے۔ 1 گھنٹے کے اندر اس کی پیدائش سے لے کر اب تک کی ساری انفارمیشن کی خبر دو مجھے، اور یہ بیویوں کی طرح ہر بات میرے ڈیڈ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ آئی سمجھ؟ کام پر لگو۔ ڈیڈ کے مینیجر کو فہیم احمد کی انفارمیشن کلیکٹ کرنے کا کہا، جو وہ 2 گھنٹے بعد اس نے مجھے دی۔ رانیہ کا ریپ فہیم احمد نے کیا تھا۔ اس کی فیملی انصاف کے لیے آخری وقت تک لڑتی رہی، لیکن کسی کو گواہ اور ثبوت کے نہ ہونے کی وجہ سے کیس کو بند کر دیا گیا۔ فہیم احمد کی کمزوری عورت ہے،
ہر بار جاب سے اسے اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے نکالا جاتا۔ عورت ہو یا بچی، اس نے کسی پر رحم نہیں کیا۔ لیکن مجھے حیرانگی اس کی ہسٹری جان کر نہیں، ان بے حس لوگوں پر ہوئی جو ان شیطان کی رگ رگ سے واقف ہو کر بھی گواہی دینے نہیں آئے، اور ان سب میں وہ ہستی بھی شامل تھی جس کی میں نے سب سے زیادہ عزت کی ہے۔ کیا زندگی ہے آپ کی پھپھا جی؟ سیم کتوں والی، منسٹر کا پالتو کتا بھی آپ جیسی زندگی گزارتا ہے، بس بھونکنے پہ 2 وقت کا کھانا نصیب ہوتا ہے۔ میں اسی رات گاؤں چلا آیا۔ اس شیطان کو دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ کتے سے بدتر موت کا حقدار ہے یہ۔ میں اس کے سامنے ہی ٹیبل پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا اور وہ سرونٹ کوارٹر میں چھپ کر شراب پی رہا تھا۔ بار بار اس کی نظریں دروازے کی طرف اٹھتیں کہ کوئی آ نہ جائے۔ کیا بکواس ہے؟ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے مجھے دیکھتا تیز لہجے میں بولا، تمیز سے بات کر حرامی، تو جو یہاں بیٹھ کر یہ شراب پی رہا ہے نا، یہ میرے دادا کے پیسوں کی ہے۔ وارث ہوں میں اس خاندان کا۔ میرے سامنے زبان چلائی نا تو تجھے اٹھانے والے تیری ہڈیاں ڈھونڈتے رہیں گے۔ میری دھار کوارٹر کے باہر تک جا رہی تھی کیونکہ چوکیدار اندر آ کر مجھے دیکھ کر واپس چلا گیا۔ سنا ہے شریف خاندان کے اکلوتے بیٹے ہو۔ میری رگوں میں دوڑتا خون کسی لاوے کی طرح ابلنے لگا۔ اس شیطان کو ہنستے دیکھ میں آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ میرے ماں باپ کا حوالہ دے رہا تھا۔ میرا سر پھٹنے لگا تھا۔ لگ رہا تھا سر پر بندھی پٹی سے خون نکلنے لگے گا۔ اس پر جھپٹ کر میں اسے لاتوں سے پیٹنے لگا۔ تبھی کسی نے میرے بازو کو تھام کر مجھے روکا۔ دور ہٹ وحشی، کیا بگاڑا ہے انہوں نے جو تم سب پیچھے پڑ گئے ہو؟ ان کے شرم نہیں آتی تجھے؟ تو دیکھ صبح ہونے دے، ابا جی سے کہہ کر تیرا یہاں آنا بند کروا دوں گی۔ پھپھو روتے ہوئے مجھ کو کوس رہی تھی، ساتھ زمین پر نڈھال شوہر کو اٹھا رہی تھی۔ میں اس شیطان پر 100 لعنت بھیج کر اپنے کمرے میں آ گیا جو دادا نے صرف میرے لیے بنوایا تھا۔ یہاں کسی گھر کے افراد کو سونے کی اجازت نہیں۔ میرے جاتے ہی یہ کمرہ بھی دادو لاک کروا دیتی۔ صبح سب سے پہلے اٹھ کر میں نے رات کا انتظام کیا۔ پھپھو کا موڈ آف تھا لیکن انہوں نے دادا سے کچھ نہ کہا۔ صفدر فہیم احمد کا خاص آدمی تھا جو اسے پل پل کی خبر دیتا اور ہر ہفتے کی رات اس کے لیے خاص اہتمام کرواتا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر میں نے اپنے دوست عباس کو کال کی جس کی ڈیوٹی آج کل اسی گاؤں میں لگی ہوئی تھی۔ پورا دن بس میں نے رات کی تاریکی کے انتظار میں گزارا اور فہیم احمد کے گھر سے نکلتے ہی عباس کو کال کی۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد دادا، پوتا، چچا، پھپھو سب ہال میں جمع تھے۔ صفدر نے آ کر انہیں اطلاع دی کہ فہیم احمد جیل میں ہے۔ دادا کا جلال کسی طور کم نہ ہو رہا تھا جب انہیں پتہ چلا ایک ہوٹل میں پولیس نے ریڈ ڈالی ہے جہاں سے فہیم احمد ایک لڑکی سمیت برآمد ہوا ہے۔ تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ اس نے کثیر مقدار میں ڈرگز لی ہیں۔ اس کے بعد دادا نے اپنے آدمیوں سے اس کی ایک ایک خبر نکلوائی لیکن زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑی۔ دادا کو میں نے ڈائریکٹ صفدر سے پوچھنے کا کہا اور اس نے بھی جان لیا اب غلام کس کا رہنا ہے، اور ڈرگز کے دھندے سے لے کر عیاشی کا ایک ایک کٹا چٹا کھول کر سب کے سامنے رکھ دیا۔ میری نظروں کا مرکز پھپھو تھی۔ آج شاید انہیں اپنی زندگی کے گزرے ماؤ سالوں کا افسوس ہو رہا ہوگا جو ایک ایسے انسان کے لیے وقف کر دیے جس نے ان کی دی قربانیوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ دادا نے وہیں اس سالوں کے رشتے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور ساتھ فہیم احمد کی طرف سے ملا معافی نامہ بغیر پڑھے پھینک دیا۔ پھپھو کو ابھی مزید شرمندہ ہونا تھا۔ پولیس گھر تک چلی آئی۔ دادا نے انہیں دیکھتے ہی صاف کہا، فہیم احمد سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ رات کی اس تاریکی میں دادا کو کوئی سورس بھی کام نہ آ سکی اور گھر پر پولیس نے تلاشی شروع کر دی۔ وہ سرچ وارنٹ لے کر آئے تھے۔ دادا یقیناً اسی سوچ میں ہوں گے کہ آخر وہ اتنے بے خبر کیوں رہے۔ دادا کو ایک بات معلوم نہیں تھی۔ کہتے ہیں انسان پریشانی میں دماغ سے کام لے تو ہر مشکل آسان لگتی ہے۔ دادا ہو یا میرے چچا، کسی نے بھی سرچ وارنٹ پڑھا تک نہیں، ورنہ میرا ایئر پولیوشن پر اسائنمنٹ دیکھ کر مجھے اکلوتے وارث کو جائیداد سے بے دخل کر دیتے۔ یہ اچانک ہی مجھے اپنے ڈراور سے ملا جو 5 سال پہلے بنا کر یہیں بھول گیا تھا، اور اسی سے مجھے بلیک منی نکلوانے کا آئیڈیا آیا جو بے شک رسکی تھا۔ خیر گھر کی چھان بین سے تو کچھ ہاتھ نہ آیا لیکن پھپھو کے روم سے 90 لاکھ برآمد ہوئے جسے دیکھ کر سب کی سوالیہ نظریں پھپھو پر تھیں جو شاید خود انجان تھیں۔ پولیس کے ریڈ کے بعد سبھی کمروں میں گم ہو گئے۔ کسی نے پھپھو سے کوئی بات نہیں کی، بس دادا نے طلاق کا حکم سنایا جسے پھپھو نے تابع داری سے مانا۔ شکر ہے دادو شہر میں تھیں ورنہ ضرور دادا کو بولتی ایک اور موقع دو۔ مجھے یقین تھا ان کے آنے سے پہلے دادا پھپھو کو طلاق دلوا دیں گے۔ کچھ دیر بعد میں پھپھو کے پاس چلا آیا جو اپنی ویل چیئر پر بیٹھی بیٹی کو پانی پلا رہی تھی۔ وہ ایک اسپیشل بچی تھی جو فہیم احمد اور پھپھو کی آنکھوں کا تارا ہے۔ پھپھو ساری زندگی آپ نے خدا سے اپنے شوہر کی بخشش کے لیے دعا کی
کاش اس کی ہدایت کے لیے کرتی، یقین جانے کوئی میرے لیے دل سے کرتا اور عمل کرنے کا کہتا، ساری زندگی میں اسے سر پر بٹھا کر رکھتا، لیکن یہ شخص آپ کے قابل نہیں تھا۔ اور سچ بتاؤں، گناہ کو چھپا کر آپ نے بھی گناہ کیا ہے۔ میں سمجھتا تھا آپ شروع سے عبادت گزار ہیں، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ شوہر کے گناہ کے بعد آپ خدا کے قریب ہو گئیں، لیکن صرف اپنی غرض کے لیے۔ خیر، آپ ایک گناہ گار کو سزا دلوا کر دوسری شادی کر سکتی ہیں۔ آج آپ بھی ایک اچھی زندگی صحت مند بچوں اور شوہر کے ساتھ گزارتی۔ اللہ سے شکوہ نہ کرنا، یہ تنہائی آپ نے خود اپنے مقدر کا حصہ بنائی ہے۔ اور ایک بات کہوں، I love you a lot، لیکن اس دن آپ سے نفرت ہو گئی جب پتہ لگا عدالت میں آپ نے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے ایک پاک عورت پر تہمت لگائی تھی۔ رانیہ کی ماں کو بد کردار کہا تھا اور اس معصوم بچی کو بد کردار ماں کی بد کردار بیٹی کہا تھا۔ میرے پیچھے وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی میں انہیں حوصلہ دوں۔ رانیہ اور اس کی ماں کا سن کر میرا مضبوط دل تک کمزور پڑ گیا تھا۔ انصاف کے لیے کیا کیا الزامات برداشت نہیں کیے انہوں نے۔ اور پھپھو، عورت ہو کر عورت کو پامال کیا۔ کیا فائدہ ایسی عبادتوں کا کہ جس کے بندے کو تم لوگ خون کے آنسو رلاتے ہو؟ آج بھی میرے دل میں اس ماں کے لیے دعا نکلتی ہے جس نے رو رو کر انصاف مانگا ہوگا۔ اس پورے واقعے سے مجھے ایک بات سمجھ آئی، امیر عزتیں بیچ کر بھی اس دنیا میں سینہ تان کر گھوم رہے ہیں اور غریب اپنی ہی عزت بچانے کے چکر میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ اگلے دن میں خوشی خوشی اس کے گھر پورے باراتی لے گیا، لیکن حجاب تاثیر کے جھوٹ نے مجھے ایک بات سمجھا دی، کتنی ہی نمازی ہو لیکن خود پر بات آئی تو جھوٹ بولنے سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ لیکن مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ اس کے ماں باپ نے خود ہی ہمارا نکاح کر دیا، جس کے بعد میں سینہ تان کر اس کے کمرے میں حق سے آیا تھا۔ آخر میرا بھی تو کمرہ ہے۔ میں وہاں سے تپانے گیا تھا، احساس دلانے کہ اب میری بیوی ہے، حق رکھتا ہوں اس پر، لیکن اس کے لفظوں نے ایک بار پھر میرے زخموں پر نمک چھڑک دیا۔ اس سے ملنے کے بعد، اپنانے کے بعد، اس دن بہت دنوں بعد میں پرسکون نیند سویا۔ رات بھر یہ احساس مجھے ایک خوبصورت دنیا میں لے گیا کہ وہ صرف میری ہے۔ میری اندھیری دنیا میں وہ روشنی بن کر آئی تھی۔ اس کا احساس ہر پل میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دیتا اور اس سے اگلے دن سب کے حیران نظریں مجھ پر تھیں۔ آج سے پہلے سویرے اٹھا ہی کہاں ہوں۔ موم، ڈیڈ اور مہوش تینوں دبئی جا رہے تھے۔ 9 بجے کی ان کی فلائٹ تھی۔ مجھے اس طرح بار بار مسکراتا اور صبح سویرے اٹھتا دیکھ دادو نے پریشانی کے عالم میں اپنا ہاتھ میری پیشانی پر رکھ کر بخار چیک کیا۔ ملیریا تو نہیں ہو گیا؟ مہوش نے اپنی رائے دی۔ میں خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا، ساتھ دادو کی گھورتی آنکھوں کو برداشت۔ ملیریا میں انسان مسکراتا ہے کیا؟ دادو نے مجھے غور سے دیکھتے مہوش سے پوچھا۔ حد ہے، بندہ ہنسے بھی نہ۔ میں انہیں کیا کہتا، خاموش بیٹھا رہا۔ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو رائے دیتی رہیں، جبکہ میری نظریں ایک پل کو سامنے اٹھیں تو موم جیسے ہی مجھے دیکھ رہی تھیں۔ ان کے ہونٹوں پر نرم سے خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے مجھے دعا دے رہی ہوں، ایسے ہی خوش رہو۔ انہیں دیکھ میرا اچھا خاصا موڈ خراب ہو گیا۔ میں سینڈوچ ادھورا چھوڑ کر گھر سے ہی نکل گیا۔ نہیں ضرورت مجھے ان کی دعا کی۔ دل کی بے چینی بڑھ گئی۔ وہ میری خوشی میں خوش تھیں، لیکن میں انہیں خوش دیکھ کر اپنی خوشی بھول گیا۔ کتنا اچھا ہوتا کہ میری وہ ماں ہوتی جنہیں میں اپنا کل کا کیا کارنامہ بھی سناتا۔ اگر وہ میری وہ ماں ہوتی تو کیا میں ایسا ہوتا؟ میں بے خیالی سے ڈرائیو کرتے نہ جانے کن راستوں پر نکل پڑا۔ میری سوچیں بس موم کے گرد گھوم رہی تھیں۔ موم کی وہ ہنسی میرا دل بند کر رہی تھی۔ کاش میں ذہن کے اس حصے سے وہ یاد مٹا سکتا، وہ لمحہ ان تقدیر کے پنوں سے پھاڑ کر پھینک سکتا، یا کاش وہ سب نہ دیکھتا۔ کاش میں انجان رہتا۔ کاش میرا مجرم اور کوئی بس نہیں میری ماں ہے۔ کاش بس ڈیڈ انوالو ہوتے، میری موم نہ ہوتی۔ میں بڑا ہو کر ان کے لیے دنیا کی ہر دولت کماتا، دن رات محنت کرتا، دنیا ان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتا، لیکن وہ انتظار تو کرتی۔ میں نے ہون بھیج لیے۔ ان کی سوچیں میری آنکھیں نم کر دیتی۔ میں نے کار ریورس کی۔ کچھ دیر بعد میں ابریش کے گھر کے باہر تھا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! ابریش مجھے دیکھتے ہی خوشی سے گلے لگی۔ اسٹاپ اٹ، نفرت ہے مجھے چپکی لڑکیوں سے، میں لاپرواہی سے کہتا، اس کے بازو کو جھٹک کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ گھر کا پچھلا دروازہ ڈائریکٹ ابریش کے روم میں کھلتا۔ میں ہمیشہ وہیں سے اندر آتا۔ روم کی حالت اور ابریش کا سراپا صاف ظاہر کر رہا تھا وہ میرے کال کرنے پر اٹھی ہے۔ بیڈ پر ابھی تک تکیہ، چادر اور بلینکٹ بے ترتیبی سے پھیلے پڑے تھے۔ اچھا، کلب میں تو بڑے مزے سے ڈانس کرتے ہو، ابریش نے مجھے گھوری سے نوازا۔ تم خود کو ڈھانپتی کیوں نہیں؟ اتنے چھوٹے کپڑے کیوں پہنتی ہو؟
اس کی باتیں غیر دماغی سے سنتے میں اس کے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے بولا، جو گھٹنوں سے بمشکل نیچے تک آتے اور ہمیشہ ایسے لباس پہنتی۔ آج اچانک مجھے ایسے ہی اس کے کپڑوں کا خیال آ گیا۔ اسے دیکھ حجاب کا خوبصورت سراپا میری آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ ابرو جو بالوں کو جوڑا بنا کر اب واش روم کی طرف جا رہی تھی، الٹے قدم پیچھے مڑ کر میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میرے باپ نے آج تک مجھے اس بات کا تانا نہیں دیا، اور تم؟ خیر یہ مردوں کی سوچ ہے، مجھے اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتے۔ لہجے میں جھلکتا غصہ اور طنز صاف میری طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میری آنکھوں میں دیکھتے وہ مسکرا رہی تھی جیسے چیلنج کر رہی ہو۔ میں اسے افسوس سے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ نہ جانے کیسے ایسے ماحول میں آج تک سانس لیتا رہا ہوں۔ میری بے سکونی کا حل کسی کے پاس نہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ رکو میں فریش ہو کر آؤں، پھر ساتھ ناشتہ کرتے ہیں۔ ابرش نے میرا بازو پکڑ لیا۔ کر کے آیا ہوں گڈ بائے۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر نرمی سے اس کا بازو ہٹا کر اس کے گھر سے نکل آیا۔ میرے پیچھے وہ آوازیں دیتی رہی، میں انسنا کر گیا۔ گھنٹوں سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے کے بعد میں نے بلاخر حجاب کے نمبر پر کال کی۔ فون حجاب کی ماں نے اٹھایا۔ السلام علیکم بیٹے، کیسے ہو؟ دوبارہ آئے ہی نہیں، ہمیں خدمت کا موقع بھی نہیں دیا، اب تو داماد ہو ہمارے۔ ان کا محبت بھرا لہجہ مجھے شرمندہ کر گیا۔ بس آنٹی۔ اپس، وعلیکم السلام، سوری عادت ہی نہیں سلام کی۔ آنٹی آپ کی اجازت ہو تو حجاب کو شاپنگ کرانے لے جاؤں؟ یہ سچ تھا، آج تک باپ سے بھی اجازت نہیں لی، بس حکم سنایا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے فون کے اس پار موجود ہستی قابل احترام ہے، جو خود اپنی عزت کرانا جانتی ہو۔ ہاں بیٹا ضرور، وہ آپ ہی کی امانت ہے ہمارے پاس۔ بیٹا برا نہ مانو تو ایک درخواست ہے، حجاب کے پچھلے رویے کو بھلا دینا۔ وہ زبان کے معاملے میں بے وقوف ہے، نہ جانے کہاں سے زبان چلانا سیکھ گئی، لیکن بیٹا وہ دل کی بری نہیں، جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے۔ وہ سمجھتی ہے سب کو ان کا اصلی چہرہ دکھا رہی ہے، لیکن اسے معلوم نہیں زبان سے نکلے الفاظ کب اس کے لیے امتحان بن جاتے ہیں۔ بیٹا تم اسے جانتے ہو، سمجھتے ہو، میری گزارش ہے ہو سکے تو اسے سمجھانا، بھلے ڈانٹ کر ہی، کم سے کم وہ نقصان سے تو بچے گی، اور اس کی باتیں درگزر کر دینا۔ غصے میں اسے خود نہیں پتا وہ کیا بول جاتی ہے۔ ان کے لہجے سے جھلکتی پریشانی مجھے صاف محسوس ہوئی۔ آنٹی آپ پریشان نہ ہو، وہ میری ذمہ داری ہے، جیسے آپ کے گھر راج کرتی ہے ویسے ہی میرے دل پر حکمرانی کرے گی۔ آپ اسے بھیج دیں، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ میں نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ میرے الفاظ مجھے خود اجنبی لگے۔ اس دل و دماغ کی جنگ میں ہمیشہ دل جیت جاتا ہے۔ دماغ نے چال چلنی بھی چاہی تو اس دل نے اس چال کو ناکام کر دیا، اور آج اس دل نے ہی ایک ماں کو پرسکون کر دیا۔ میں اس کے گھر کے باہر کار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، تبھی وہ مغرور حسینہ میری طرف آتی دکھائی دی۔ میرا بگڑا موڈ یکدم ٹھیک ہو گیا، لیکن میں اس کے نقاب میں چھپے چہرے سے ابھی اس کو ناگواریت کا اندازہ اچھے سے لگا سکتا تھا، باقی اس کے غصے بھرے لفظوں نے یقین کرا دیا۔ میں نے فہیم احمد کا پورا قصہ اس کے گوش گزار کر دیا، پھر اسے ایک بوتیک میں لے آیا، لیکن اس کی بیزاریاں دیکھ کر اچھا خاصا موڈ خراب ہو گیا۔ میں اس کے لیے اس کی پسندیدہ ڈریسز خریدنا چاہتا تھا، لیکن اس کا منہ بنا دیکھا میں نے خود ہی اپنی پسند کا جوڑا خریدا اور اس کو اس کے گھر چھوڑ کر چلا آیا۔ ہر بار وہ مجھے ایک نئی اذیت سے نوازتی۔ میں اس کی ماں سے وعدہ کر چکا تھا، پر نبھاؤں گا کیسے؟ میں گھر آتے ہی دادو کے روم میں آیا۔ میں جلد از جلد اسے اس گھر میں لانا چاہتا تھا، اور میری بیوقوفی ابھی تک دادو کو کچھ نہیں بتایا۔ میں کافی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا، پھر موم ڈیڈ کے آتے ہی رات ڈنر کے وقت سب کو اپنے نکاح کے بارے میں بتایا۔ موم ڈیڈ نے خاص ریئیکٹ نہیں کیا، لیکن مہوش کے چہرے پر جیت کی خوشی دیکھ کر میں نے اگنور کیا۔ میرا ارادہ ضرور تھا اسے بدلہ لینے کے لیے شادی کرنا، لیکن اس کی ماں کی باتیں سن اور حجاب کا رویہ دیکھ میں سمجھ گیا وہ ایسی ہے نہیں، بس فہیم احمد کے واقعے کے بعد خود کو پتھر بنا لیا ہے۔ اگلے دن دادو میرا سر کھا گئیں کہ حجاب کو لے کر آؤ، بس ایک دفعہ اس سے ملنا ہے۔ دادو حجاب کے اس رویے کے بعد پھر کبھی اس سے نہیں ملی، اور نکاح کی خبر نے تو انہیں پھر سے جوان کر دیا۔ انہوں نے صاف میرے منہ پر کہہ دیا، حجاب خود سے کہے گی تبھی یقین آئے گا۔ سب سے زیادہ خوشی انہیں ہی تھی۔ انہیں خوشی کا دیکھ کر میری خوشی بھی دگنی ہو گئی۔ میں نے فوراً سے حجاب کو کال کی، لیکن ایک بار پھر اس نے میرا دل توڑا۔ اسے میرا ساتھ قبول نہیں۔ میں اس کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہوں۔ ہمارا نکاح اسے کڑوا گھونٹ لگتا ہے، جسے آج تک وہ ہضم نہیں کر پائی۔ کون شوہر ہوگا جسے ہر بار اپنی ناقدری قبول ہوگی؟ نہ جانے کیوں یہ لڑکی میرے دل سے نہیں اترتی۔ ہر بار کٹھور رویہ رکھنے کے بعد بھی اس کا مقام آج تک دل میں وہی ہے، لیکن اب وہ اس مقام سے گر بھی جائے تو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ شاید پتھر سے سر پھوڑا ہے میں نے۔ پہلی دفعہ اس دن میں نے دادو کی خوشی کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا۔ میں جو آج تک موم ڈیڈ ٹیچرز کے سامنے دھڑلے سے سچ بولتا رہا ہوں بغیر کسی ڈر و خوف کے، آج ان کا دل دکھنے کے ڈر سے جھوٹ بولا کہ اب شادی سے پہلے ملنا ممکن نہیں، اور یہ آرڈر حجاب کی ماں کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد دن پر لگاتے اڑتے گئے۔
गांव से पूरी फौज हमारे घर आ गई। दादा ने मेरी दीदा दलेरी पर डांटने की बजाय मुझे दाद दी। मुझे लगा था मेरी इस खुफिया निकाह पर डांट पड़ने वाली है, लेकिन यहाँ तो शाबाशी मिल रही थी। फुप्पो नहीं आई थी, लेकिन बाकी तमाम अफराद आए इस खुशी में शरीक होने आए थे। बाद में मैंने चच्ची की गैर मौजूदगी महसूस करके दादू से पूछा तो उन्होंने बताया वो वहाँ गाँव में फुप्पो की वजह से टिक गई। मेरी शादी में मुझसे ज़्यादा पुरजोश दादा थे। मेहंदी वाले दिन बाकायदा स्टेज पर आकर उन्होंने डांस किया। महविश भी खुशी से हर रस्म में हिस्सा ले रही थी। सब खुश थे मेरे अलावा। शायद मैं भी खुश था, लेकिन हिजाब की बातें रह रहकर मेरा मूड खराब कर देती। बारात वाले दिन दादा को अर्जेंट निकलना था। दो पार्टियों के बीच सख्त लड़ाई हुई थी और फैसले में उनकी शिरकत लाजमी थी। आखिर वो इस साल इलेक्शन जो लड़ रहे थे। उन्होंने मेरे हिजाब के सर पर हाथ रख के दुआ दी और चले गए। उनके जाते ही रुखसती का शोर गूंजा तो मैं हिजाब का हाथ पकड़कर उठ खड़ा हुआ। हॉल के बाहर रुककर हिजाब हिचकियां लेकर रो रही थी। कभी बाप से गले मिलती तो कभी छोटे बहन भाई और माँ से। मैं उसे गौर से देखकर मुस्कुरा रहा था। हिजाब तासीर वो लड़की थी जिसने पल पल मुझे हैरान किया। आज भी वो पूरी तरह तैयार थी, हर दुल्हन की तरह, लेकिन उसने हुस्न की नुमाइश नहीं की। औरतों की मौजूदगी में भी अपने शाने के खूबसूरत भाई दुपट्टा ओढ़ा था। सर पर अलग दुपट्टा घूंघट की तरह पहना था। वो अपने रोने का मुश्तला पूरा करके मेरे साथ कार में आ बैठी। उसे देखते ही मैंने उसका हाथ थामकर मोहब्बत भरी सरगोशी की जो उसे नागवार गुजरी। वो खुद को मेरी गर्लफ्रेंड से कंपेयर कर रही थी जो कभी दोस्त से आगे नहीं गई। उसकी नागवारियत देखकर मैंने उसे कैफेटेरिया वाला वाकया याद दिलाया। बस वो इतना कहती ना कि मैं जल्दबाजी या अपनी बेवकूफ़ी में बोल गई, मैं उसे उसी वक्त माफ़ कर देता। लेकिन उसका कहना था मैं उसे बेइज्जती के लायक हूँ। अगर मैं लायक था तो वो भी इसके मुस्तहिक थी। मैं ही था जो उसे सर पर बिठा रहा था। उसकी औकात नहीं थी मेरा मुकाबला भी करे, और उस दिन मैंने उसका किया अमल उसे लुटाया। वही हजूम था, वही हम थे। बस फर्क था जगह का और रिश्ते का। जो हमारे माबैन बना उसके दी अजियत से नवाजता। अपने कमरे में चला गया। मुझे कोई पछतावा नहीं था, वो इसी लायक थी। मैंने वो पूरी रात एक दफ़ा फिर ड्रिंक करते गुजारी। कितनी अजीब बात है, वो पहला दिन था जब मैंने ड्रिंक नहीं की। हमारे निकाह वाले दिन कितना खुश था मैं। उसकी मौजूदगी मुझे हर बुरे अमल से बचाती, लेकिन आज उसी के लफ्ज़ों ने मुझे वापस मेरी अंधेरी दुनिया में लुटा दिया। सारी रात ड्रिंक करने के बाद सुबह मेरी नींद को मोबाइल की बजती रिंग टोन ने तोड़ा। फ़ोन उसामा का था। वो रो रहा था। तासीर अंकल को हार्ट अटैक हुआ था। डॉक्टर्स ने सर्जरी का कहा था। वो बहुत डरा हुआ था। अल्फाज उसकी ज़ुबान से अटक अटक कर अदा हो रहे थे। शायद वो इस वक्त कोई भी बात समझने की सूरत में नहीं था। तभी उसने मुझे कॉल की। मैं उसकी कंडीशन समझ चुका था। नवाला मुंह में बना कर देने वाला बाप एकदम से उसकी ऐसी हालत हो तो कोई भी इंसान अपने होशो हवास गंवा सकता है। उसामा के साथ भी यही हुआ। मैंने डैड के मैनेजर को कॉल करके पैसों का इंतज़ाम करने का कहा और ख़ुद फ़ौरन उसे अस्पताल जाने के लिए निकला। कल रात की कोई बात मेरे जहन में नहीं थी। रश ड्राइविंग करके मैं वहां पहुंचा तो आंटी और सना मुझे देखकर हैरान रह गए। मैं उनकी हैरानगी को इग्नोर करके ड्रग डॉक्टर से जा मिला। डॉक्टर्स का कहना था उन्हें दूसरी मर्तबा अटैक हुआ है, फ़ौरन सर्जरी करनी पड़ेगी। पूरा दिन मैं वहीं रहा। रह रहकर अंकल का ख्याल आ रहा था और आंटी के सवालात और जवाबात ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। पहला अटैक उन्हें 5 साल पहले अपने माँ बाप के मरने पर हुआ था, और दूसरा आज हिजाब की परेशानी और 7 भाइयों के लालच ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया। रुखसती के बाद तासीर अंकल के भाई उनसे अपना हक मांगने आए थे। बात इस हद तक पहुंच गई कि उनका गिरेबान तक पकड़ लिया। ये सब सुनाते उनके आंसू किसी नदी की तरह बह रहे थे। फिर उनके अगले सवाल ने मुझे जी भर के शर्मिंदा किया। उन्होंने मुझसे हिजाब का पूछा और साथ ये गुजारिश भी की कि उसे ना बताऊं। वो जज्बाती है, उनसे लड़ने जा पहुंचेगी। पूरे दिन में पहली बार मुझे उसका ख्याल आया। कल रात का रवैया और तासीर साहिब की ये हालत। ना चाहते हुए भी कल के रवैये पर मुझे खुद पर गुस्सा आया। अगर वो शेर है तो मैं सवा शेर। दोनों एक दूसरे को तोड़ देंगे। ना वो रुकती है ना मैं बाहर कैंटीन से सबके लिए जूस सैंडविचेस ले आया। मेरे इसरार पर उन्होंने थोड़ा बहुत खाया। 3-4 घंटों के बाद परेशानी से टहलने के बाद तासीर अंकल की सर्जरी की कामयाबी का सुनकर तीनों सजदे में गिर गए। उनकी आपसी मोहब्बत देख एक होक सी मेरे दिल में उठी। मैंने आंटी को अपने वकील से मिलने का कहा, लेकिन वो तो केस का सुनते ही तौबा करने लगी। उनका कहना था एक फ्लैट है जो बहुत पहले तासीर अंकल ने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से ख़रीदा है, वो बेचकर उन्हें उनका हक दे देंगे। हालांकि काफ़ी रकम वो लोग उनसे हथिया चुके हैं। मुझे उनकी बात हजम नहीं हुई। नुकसान दोनों तरफ से अंकल का ही था। भला जिंदगी भर की मेहनत यूं लम्हों में ज़ाया करना सही है?
رات ہوتی ہی آنٹی نے زبردستی مجھے جانے کا کہا۔ میں اسامہ اور ثنا کو ان کے گھر ڈراپ کر کے اپنے گھر چلا آیا۔ آنٹی کا وہیں رکنے کا ارادہ تھا، لاکھ اصرار کرنے پر بھی وہ گھر نہیں گئی۔ گھر پہنچتے ہی پہلی ٹکر دادوں سے ہوئی، لیکن میری بےتاب نگاہیں حجاب کو ڈھونڈ رہی تھی، اور جیسے ان نظروں نے اس تلاش گمشدہ کی تلاش مکمل کی، ان نگاہوں کو قرار آیا۔ میں اسے لے کمرے میں آ گیا، لیکن ہم دونوں کے اس تکرار میں وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئی۔ رات بھر میں سلگتا رہا۔ اگلے دن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب یہ چوہے بلی کا کھیل ختم، میری بیوی بنتے ہی وہ سدھر جائے گی۔ میں نے اسے یقین دلایا تھا اب اس کی عزت کروں گا، لیکن میرے چھونے سے اسے کراہت محسوس ہوتی تھی۔ میں اس کی ہر بات انسنی کرتا اسے اپنی روح میں بسا چکا تھا۔ ہاں، وہ میری ہو چکی تھی، ابراز کی، صرف ابراز حیات کی۔ لیکن اس سب کے بعد حجاب کا رد عمل دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ کوئی اس قدر پاگل ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے کہہ رہی تھی میں کس گناہ کی سزا میں اس کی زندگی میں آیا ہوں۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا میں نے زندگی میں کبھی حرام رشتہ نہیں بنایا، لیکن اسے دیکھ کر اس وقت مجھے بس ایک بات یاد آئی تھی، حجاب کی۔ میں نے اسے احساس بھی دلایا، لیکن وہ ہوش میں کہاں تھی، لہرا کر میری باہوں میں آ گری۔ میں اس کا خیال رکھنے لگا، اسے تنگ کرتا، لیکن حد سے زیادہ نہیں۔ وہی تو میرے گھر آنے کی خوشی بن چکی تھی۔ میں آفس جانے لگا تھا، ایک دم سے روٹین شادی شدہ مردوں والی ہو گئی تھی۔ میں خود حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ کہاں عورتوں سے نفرت کرنے والا اب گھر بسا بیٹھا تھا۔ اس دن آفس میں ڈیڈی کی ٹیبل پر ایک کانٹریکٹ کی فائل ملی۔ میں سمجھ تو گیا تھا یہ عام ڈیلنگ نہیں، لیکن بات پتہ کیسے لگے؟ تب ڈیڈ کے مینیجر کا خیال آیا۔ اس نے بتایا نکاح والے دن صبح صبح موم اور ڈیڈ مہوش کو لے کر ایک بزنس پارٹی اٹینڈ کرنے گئے تھے، ایسے کہ مجھے کانوں کان خبر نہ ہو۔ مہوش تک نے مجھ سے جھوٹ بولا، وہ پاگل نہیں جانتی تھی اسے ایک ایسی اندھیری کھائی میں دھکیل رہے ہیں جہاں صرف تنہائی ہے، وہاں انسان نہیں حیوان ہے۔ ڈیڈ کے مینیجر سے بھی مجھے پتہ لگا اس میٹنگ کا اصلی مقصد مہوش کا تعارف کرانا تھا، اور مہوش یقیناً خود اس بات سے انجان تھی۔ اور آج رات بھی ایک ڈنر پارٹی ہونی ہے جہاں وہ لڑکا جنید مہوش کو دیکھ کر آخری جواب دے گا۔ ان دونوں کی ابھی ملاقات نہیں ہوئی، بس جنید کے ماں باپ نے مہوش کو دیکھ کر ہاں کی امید دلائی تھی، موم ڈیڈ کو۔ ڈیڈ یقیناً اس کا برا نہیں چاہتے تھے، بس ایک امیر خاندان میں اپنی بیٹی دینا چاہتے تھے جہاں وہ ساری زندگی عیش کرتی، لیکن یہ گارنٹی نہیں تھی کہ وہ شخص حیات عالم سے مختلف ہے۔ وہ حیات عالم نہیں بنے گا، بیوی کی نمائش نہیں کرے گا۔ یہ سب ڈیڈ نے نہیں سوچا، بھلا سوچتے بھی کیسے؟ ان کے دماغ میں آتا کب؟ تب آتا جب خود دودھ کی طرح دھلے ہوئے ہوتے۔ گنہگار بندے کو گناہ دکھتا کہاں ہے؟ شراب ان کے لیے حلال ہے تو ان کی نظر میں ہر پینے والے کے لیے حلال ہے۔ یہ سب سن کر بمشکل غصہ ضبط کرتے میں گھر پہنچا۔ کسی کو اپنی اندرونی حالت ظاہر نہیں ہونے دی، بس رات کی تاریکی کا انتظار تھا۔ ڈیڈ نہیں جانتے تھے جن لوگوں کو پیسہ دے کر وہ خریدتے ہیں، میں انہیں ان کے پیسوں سے دگنی قیمت پر خریدتا ہوں۔ آخر اولاد کو چلنا تو ماں باپ کے نقش قدم پر ہے نا، جب باپ آگے سے ہے تو بیٹا کیوں پیچھے رہے؟ میں گھر آ کر سب کے ساتھ ڈنر کرنے لگا۔ کب کا میرا ضبط کیا ہوا غصہ مہوش نے باہر نکالا، اور اس غصے میں نے شاید حد پار کر لی۔ مہوش کو کبھی بھی مجھ سے ایسے رویے کی امید نہ تھی۔ اس غصے نے جہاں نقصان کیا وہاں فائدہ۔ پارٹی میں کوئی نہیں گیا اور ڈیل بھی کینسل ہو گئی۔ یہ خبر اگلی صبح مجھے مینیجر نے دی۔ یہاں کے لوگ کھوکھلی عزت کے معاملے میں شیر ہیں۔ ڈیڈ کا نہ آنا انہیں اپنی بے عزتی لگا، اور ڈیڈ کا جانا یقیناً مجھے اچھا نہیں لگا، اور اس سے اچھا نہ لگنے کی صورت میں اس وقت شاید میں دبئی میں ہوتا۔ اس رات میں سویا ہوا نہیں تھا کیونکہ مہوش نہیں سوئی تھی۔ میں گیا تھا اس کے کمرے میں، وہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹی بے آواز رو رہی تھی۔ مہوش، میں نے قریب جا کر اس کا کندھا ہلایا۔ وہ سیدھی ہو کر چیخ اٹھی، کیوں آئے ہو میرے روم میں؟ گیٹ لاسٹ! وہ دروازے کی طرف اشارہ کر کے مجھے نکل جانے کا کہہ رہی تھی۔ میں نرمی سے اس کے پاس بیٹھا، سر ہاتھوں میں گرائے۔ میں بے بسی کی انتہا پر تھا۔ میں اندھیری گلیوں کا مسافر ہوں مہوش، ایک عرصے سے مردہ وجود تھا میرا جو بے بس بے مقصد جی رہا تھا۔ نہ سکون تھا نہ جینے کی خواہش، لیکن اس کے آنے سے میں جی اٹھا ہوں، ہنسا ہوں، پرسکون رہا ہوں۔ سکون ہے وہ میرا۔ اگر وہ گئی تو میں واپس اس اندھیری گلی میں کھو جاؤں گا جہاں صرف اندھیرا ہے، باہر آنے کا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن میں گیا تو لوٹا بھی نہیں چاہوں گا، کیونکہ اس کے بنا مجھے یہ بھیانک دنیا اندھیری دنیا سے زیادہ خوفناک لگتی ہے۔ میرے چہرے پر ویرانی اور لہجے میں گھلتی نمی سے اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھی۔ میری بے بسی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ پا کر بھی دوری کتنی جان لیوا ہوتی ہے، کوئی رازی سے پوچھے جو پل پل سلگتا ہے۔ رازی، تم رو رہے ہو؟ مہوش اپنا رونا دھونا بھول کر بے چین ہو کر میرا چہرہ تھاما۔ پتہ نہیں، آئی ایم سوری مہوش، میں غصے میں تھا، کس سے پوچھ کر تم ان میاں بیوی کے ساتھ گئی تھی؟ میں نے اس کے ہاتھوں کو ہٹا کر اب کے غصے سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد پہلے والی نرمی اڑن چھو ہو چکی تھی۔
راضی ڈیڈ نے منع کیا تھا بتانا نہیں، تمہارا بھائی آج کل بے وجہ غصہ کرتا ہے، اور موم نے بھی منع کیا تھا، میں تو صرف وہاں بس شاپنگ کرنے کے مقصد سے گئی تھی۔ وہ نظر جھکائے شرمندگی سے کہہ رہی تھی۔ میرا خون کھلنے لگا تھا۔ آئندہ سوئی بھی چاہیے ہو تو مجھ سے کہو گی، سمجھی؟ اب ان کی بات مانی نا مہوش، تم نے تو دیکھنا زندگی بھر ترس جاؤ گی میری شکل دیکھنے کے لیے۔ غصے سے کہتے میں نے نرمی سے اسے گلے لگایا، کیونکہ میرے غصے سے خائف ہوتے وہ پھر رونے لگی۔ اس دن جتنا برا ہوا سو ہوا، لیکن حجاب کا ڈر دیکھ مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ پہلی دفعہ وہ مجھ سے اس قدر خائف تھی کہ کہیں بھی بحث نہ کی، نہ روم میں نہ یونی سے پک کرتے، لیکن گھر آتے وقت ہمیشہ کی طرح وہی ہلکی سی نوک جھونک ہوئی۔ اس کے لگائے الزاموں کا جواب میں محبت سے دیتا رہا، لیکن وہ کان بند کیے بیٹھی رہی۔ گھر آتے ہی ہماری ملاقات ڈیڈ سے ہوئی، اور جس طرح حجاب کو دیکھتے میری نگوں میں دوڑتا خون گرم ہو جاتا۔ ان کی نظریں محسوس کی ہیں میں نے اپنی بیوی کے وجود پر، انہیں لگتا ہے میں بھی بےغیرت مردوں میں سے ایک مرد ہوں۔ یہ غلط فہمی میں نے اسی دن دور کر دی۔ وہ مجھ سے 50 لاکھ کا پوچھ رہے تھے، انہیں اب کیسے بتاتا؟ 50 نہیں، تقریباً 1 کروڑ میں اپنے مہوش اور ڈیڈ کو ملا کر اکاؤنٹ سے نکلوا چکا ہوں۔ اور ان پیسوں کا غلط استعمال نہیں کیا میں نے۔ کچھ رقم تاثیر انکل کی سرجری میں لگی تو کچھ تاثیر انکل کا فلیٹ خریدنے میں۔ 55 لاکھ کا فلیٹ میں نے 60 میں خریدا، ایک ڈیل کے ذریعے، کیونکہ تاثیر انکل کو اگر میرا پتہ لگتا تو یقیناً اس سے بھی کم قیمت پر دیتے۔ میں بس اس نیک انسان کی مدد کرنا چاہتا تھا جو میں نے کی۔ ڈیڈ کو بغیر کوئی تفصیل دیے میں کمرے میں آ گیا۔ میں کمرے میں آیا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ ان 2-3 دنوں میں اسے جتنا جان گیا تھا نماز کے معاملے میں وہ سخت ہے، ہر نماز پابندی سے اپنے وقت پر ادا کرتی۔ اسے دیکھ جہاں خود پر رشک آیا وہیں آخرت کا خوف، جس سے میں جھٹک کر چینج کر کے خاموشی سے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ اگلے دن ولیمے میں ڈیڈ کی گھٹیا دوستوں کو دیکھ مجھے ڈیڈ پر سخت غصہ آیا۔ جانتے بوجھتے انہوں نے ایسے لوگوں کو انوائٹ کیا۔ میں کافی دیر حجاب کے ساتھ بیٹھا رہا۔ ان سب کی نظریں مجھے اپنی بیوی پر اٹھتی محسوس ہوئی۔ گنگر کے باوجود ہوس پرست لوگ ڈھیٹ بنتے رہے۔ میں نے آخری لمحے تک اس کا ہاتھ تھام کر ان نظروں سے اس کو بچانے کی کوشش کی، لیکن کمرے میں آ کر اس حسن کی شہزادی سے نظریں نہ ہٹا سکا، اور ایک بار پھر بے خودی کے عالم میں ان آنکھوں میں ڈوب گیا۔ اگلے دن میرے اٹھنے سے پہلے وہ یونی بھاگ گئی۔ لڑکیاں شرماتی ہیں، لیکن حجاب مجھے شرم دلا کر یونی بھاگ جاتی۔ اصل میں وہ مجھ سے بھاگتی ہے، نہ جانے کب محبت لوٹاتے شوہر کے آگے بے بس ہو جاؤں۔ میری خوش فہمی ہی مجھے خوش کر سکتی تھی، حجاب تاثیر نہیں۔ میں سوچوں کو جھٹک کر آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ مجھے عاصم کی کال آ گئی۔ میرا اور اس کا ویزا ایکسپائر ہونے والا ہے، جس کے لیے مجھے واپس دبئی جانا پڑے گا۔ ہائے سب منظور تھا، لیکن حجاب سے دوری جان لیوا تھی۔ میں نے حجاب کو کال کر کے اپنے جانے کی اطلاع دی، ساتھ ہی آرڈر بھی جاری کیا کہ میری غیر موجودگی میں گھر نہ آئے، کیونکہ مجھے اپنے باپ پر بھروسہ نہیں اور مجھے یقین تھا حجاب میری بات ضرور مانے گی۔ دبئی آ کر میں اپنے ڈاکومنٹس کے چکر میں اس قدر الجھ گیا کہ حجاب کو ایک کال تک نہ کر سکا، لیکن اس دن ایمبیسی سے آ کر سب سے پہلے میں نے حجاب کو کال کی۔ میں جو بے چینی سے اس کی آواز سننے کے منتظر میں تھا، جب 10 کالز کے بعد بھی حجاب نے میرا فون نہ اٹھایا تو میرا ضبط جواب دے گیا۔ اس سے پہلے کہ غصے میں اپنا نقصان کر کے میں فون توڑ دیتا، مجھے آنٹی کو کال کرنا یاد آیا۔ میں نے جلدی سے ان کا نمبر ڈائل کیا۔ پہلے ہی بیل پر انہوں نے فون اٹھایا، پھر جو حجاب بی بی نے مجھے تنگ کیا میں نے بھی گن کر بدلہ لیا۔ وہ اپنی ماں کے سامنے نہایت ادب سے مجھ سے مخاطب ہوتی، میں اس کی بے بسی سے حظ اٹھاتا۔ اب جب بھی فون کرتا 10-15 کالز کے بعد وہ اپنی مرضی سے فون اٹھاتی۔ ان کی جب مرضی ہوتی ہے وہ تب ہم سے بات کرتے ہیں، اور ہمارا پاگل پن تو دیکھیے، ہم پورے دن ان کی مرضی کا انتظار کرتے ہیں۔ میں جو ہر کسی پر حکم چلاتا ہوں اب اس کی مرضی کا منتظر رہتا ہوں۔ اس قدر نکما کر دیا اس محبت نے کہ اس کے دیے زخم پل بھر میں بھلا دیتا ہوں۔ نہ جانے کیوں یا آ کر ہر پل وہ مجھے یاد آئی۔ اس قدر اس کی عادت ہو چلی تھی کہ میں خود کو بھولا بیٹھا، سوتے جاگتے بس پل پل اس کا خوبصورت چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرتا۔ وہ میری بےتابی بے بسی دیکھ کر ہنستی ہے اور میں اس کی ہنسی دیکھ مسکراتا ہوں۔ میں ہر 10-15 منٹ بعد اسے فون کرنے لگا۔ اس نے تنگ آ کر مجھے بلاک کر دیا، لیکن فائدہ میرا ہی ہوا۔ میں انکل یا آنٹی کے نمبر پر کال کرتا اور وہ گھنٹوں مجھ سے بات کرنے کے لیے مجبور ہو جاتی۔ جب بھی فون رکھتی بہانہ بنا کر میں اسی وقت دوبارہ کال کرتا۔ اس سے بات کرنا، اسے سننا، پورے دن میں ایک یہی کام کرتا جسے کر کے میں مطمئن ہوتا، پرسکون رہتا، ورنہ بے چینی رگ رگ میں سرایت کر جاتی۔ بادشاہ تھے ہم مزاج ہستی کے، عشق نے تیرے دیدار کا فقیر بنا دیا۔ ہمارا کام تقریباً ختم ہونے والا تھا۔ میں پیکنگ کرنے میں مصروف تھا۔ عاصم کی صبح کی فلائٹ تھی اور میری دن کی تبھی آنٹی کی کال موصول ہوئی۔ میرے یہاں آنے کے بعد تقریباً وہ ہر دن کال کرتی۔
ان کی بیٹی جتنی بے حس تھی وہ اتنی ہی اپنے پر محبت لوٹانے والی خاتون، لیکن اس دفعہ خیر خیریت کے بعد انہوں نے جو خبر مجھے سنائی اسے سن کر مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ اپنی ہی کیفیت سے انجان تھا، دل کسی چھوٹے بچے کی طرح اچھل اچھل کے اپنی خوشی ظاہر کر رہا تھا، جیسے کوئی من پسند کھلونا ملنے والا ہو۔ میں ابراز حیات، جس کے لیے زندگی ایک بوجھ تھی، حجاب تاثیر کے آنے سے اسے اپنی زندگی سے محبت ہونے لگی، اور اس محبت کی نشانی جو حجاب تاثیر کے وجود میں پل رہی تھی، اس خبر نے مجھے آج سرشار کر دیا۔ زندگی جینے کی ایک اور امید۔ میں پیکنگ چھوڑ دھڑم سے بیڈ پر گرا، خوبصورت پرسکون مسکراہٹ نے میرے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ حجاب، میری جان، میری زندگی، آج تم مجھ سے یہ سانس بھی مانگو گی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ خوشی جو آج تم نے مجھے دی ہے، زندگی بھر میں تمہارا مقروض رہوں گا۔ آج میں اتنا خوش ہوں کہ کوئی چیخ چیخ کر پوچھے مجھ سے کیوں کرتے ہو اس سے محبت جبکہ اسے تم یاد بھی نہیں، میں کہوں گا اس سے مجھے کیوں نہ ہوتی ایسی عورت سے محبت جس نے مجھے اعتبار دیا ہے، جس نے خود کو صرف اپنے شوہر کے لیے سنبھال کر رکھا، میرے لیے سنبھالا۔ کیوں نہ ہوتی ایسی سے محبت جو غیر مرد کی نظر تک سے خائف ہوتی، اس کے چھونے سے بلکنے لگتی، اپنا نام کسی غیر مرد کے منہ سے سن کر خوف میں مبتلا ہو جاتی۔ کیوں نہ کروں ایسی سے محبت جو اپنی عزت کروانا خود جانتی ہو، جو خود کو پردے میں رکھتی ہے۔ کیوں نہ کروں ایسی سے محبت جو میری ماں جیسی نہیں، عزت کی خاطر جان تک دینے والی ہے لیکن خود کو کسی بھی حال میں پامال نہیں ہونے دیتی۔ وہ صرف میرے لیے بنائی گئی ہے۔ میں دنیا کی کسی عورت سے بھی شادی کر لیتا لیکن اسے اعتبار نہ دے پاتا، ساری زندگی میری نگاہیں اسے شک کی نظر سے دیکھتی، معصوم ہو کر میرا ظلم سہتی رہتی لیکن اعتبار نہ دے پاتی جو حجاب نے دیا ہے۔ آج وہ میری نظروں سے دور ہے تو اس کے دیے گئے اعتبار کی وجہ سے، ورنہ کوئی اور ہوتی تو شاید اسے اپنے ہی گھر میں قیدی بنا کر یہاں آتا۔ وہ خاص نہیں، مختلف نہیں، میرے نظریہ، میری سوچ، اس کے اعتبار نے اسے مختلف بنایا، عام سے خاص بنایا، اور اسی خاصیتوں سے حجاب ابراز بنایا، ورنہ آج وہ وہی عام ہوتی، میری نظروں سے کوسوں دور، اور میں اندھیری گلیوں میں بھٹکتا۔